جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ ایک سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پر آپ کا نام اس طریقے سے آ رہا ہے، تاج الشریعہ کے چھوٹے بھائی مولانا عبد المنان رضا خان منانی میاں کہہ کر یہ کلپ چلائی جا رہی ہے، اور انہوں نے اس میں کچھ تاثرات دیے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ وضاحت فرما دیں۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ جن صاحب نے، ان کا نام ابو بکر ہے، یہ پوری بات کہی ہے کہ تاج الشریعہ کے بھائی، ان کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے تاج الشریعہ کا موقف اس سلسلے میں بیان کرتے اور تب وہ نام استعمال کرتے۔ وضاحت فرما دیں آپ۔ بہت صحیح ہے۔ ابو بکر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے میرا نام استعمال کیا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے کہ مدنی چینل یا ٹی وی اور ویڈیو کے سلسلے میں میرا موقف کیا ہے۔ اس کے بعد وہ میرا منانی میاں کا نام استعمال کرتے یا نہ کرتے یہ وہ جانتے۔ میرے نام کے ساتھ منانی میاں کا نام جوڑنا یہ تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، سوائے اس کے کہ یہ ایک جھینگا مشتی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ تو ناجائز کہتے ہیں اور ان کے بھائی جو ہے وہ جائز کہتے ہیں، اب جس سے اپنا کام نکلے اسی کو جو ہے استعمال کیا جائے۔ اور اس جماعت کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ یہ علماء اہل سنت والجماعت کا کتنا کہنا سنتی ہے۔ اسی طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور جو جس فعل میں وہ مبتلا ہیں اس کو کسی نہ کسی طور پر جو ہے رواج دینے کے لیے جو ہے کسی نہ کسی کا سہارا وہ لوگ لے لیتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے وہ نشران جائز ہے اور اس سے کوئی حرام جو ہے وہ ہرگز جو ہے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آج تک ٹی وی اور ویڈیو حرام تھا اور آج تک جو ہے مدنی فیضان مدینہ میں جب سوال ہوتا تھا تو امیر اہل سنت یہ فرماتے تھے کہ میں تو اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں۔ آج اور یہ تمام کتنے ٹی وی پھکوا دیے اور مارو شیطان کو مارو شیطان کو مارو شیطان کو لوگوں کے میں نعرے لگے، آج جو ہے وہی حرام جو ہے وہ کیسے جائز ہو گیا؟ میں نے اس سلسلے میں جو ہے ناسخ اور منسوخ کی بات بھی سنی کہ بہت سارے کام جو ہے وہ جو ہے جائز ہوتے ہیں، بعد میں جو ہے کسی ناسخ کی بنا پر جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو ہے بہت سارے کام ناجائز ہوتے ہیں پھر جائز ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے جو ہے یہ پوچھنا ہے کہ آج کون سا ناسخ جدید جو ہے وہ امیر اہل سنت کو مل گیا یا یہ کون سی شریعت جدیدہ ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک وسلم کے زبان کے بعد جو ہے اب نسخ کا قول کرنا جو ہے یہ کہاں تک جو ہے ان کو جو ہے زیب دیتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعت کی اگر کوئی قدر ان کے نزدیک ہے تو علماء اہل سنت والجماعت سے اپنا حکم جو ہے وہ پوچھ لیں۔ اور اس طور پر جو لوگوں کو خاندان آل حضرت کے کسی فرد کو استعمال کرنا اور وہ بھی ایسے فرد کو استعمال کرنا کہ جو مسلک اہل سنت والجماعت کے حوالے سے یا اعلی حضرت کے حوالے سے جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، ایسے فرد کو استعمال کرنا سوائے اس کے کہ اپنا مطلب اور اپنا اردو جیسے سیدھا ہو ویسے سیدھا کرو، یہ سخت مذموم اور سخت بیجا۔ اور میں اس سلسلے میں جو ہے سخت جو ہے مجھے تکلیف ہے کہ میرا نام اس سلسلے میں کیوں استعمال کیا گیا۔ میں جو ہے حرام کو حرام ہی سمجھتا ہوں، اگرچہ میں کروں میرے کرنے سے کوئی حرام جو ہے حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی آئی کہ منانی میاں نے یہ کہا کہ میں اس کو جائز نہیں مانتا ہوں، جو بھائی جان کا فتویٰ ہے وہی ہے اور وہ ناجائز ہے۔ ہاں تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ ان سے لوگوں نے پوچھا
اور میں نے بھی کل ان کے کچھ بیانات سنے اور جس میں وہ ششوپنج کے شکار ہیں اور کچھ صحیح طور پر بتا نہیں پا رہے ہیں. البتہ یہ مفہوم جو بیان کیا جا رہا ہے اس مفہوم کو میں نے سنا کہ گھما پھرا کر کے انہوں نے یہ بیان کیا. تو اب یہ جو استعمال کیا گیا منانی صاحب کا نام، اس سے اس جماعت کو کیا فائدہ پہنچا یہ جماعت خود سوچے. تو کیا یہاں پر ان کا قول یہ ہے کہ جو بھائی جان کا فتویٰ ہے وہی صحیح ہے اور ناجائز ہے، اور ایک طرف یہ ان کا عمل جو بھی حیثیت رکھتا ہو تو شرعی طور پر عمل پر قول مقدم ہوگا؟ اس سلسلے میں فرماتے ہیں. قول فعل اگر متعارض ہے تو وہ حضرات جن کے قول و فعل کی کچھ حیثیت ہے ان کے قول و فعل میں اگر فعل قول سے متعارض ہو تو قول کو لیا جائے گا، فعل کو نہیں دیا جائے گا. اور یہاں پر تو انہوں نے خود یہ تصریح کر دی کہ میرا یہ عمل جو ہے وہ فتوے کے خلاف ہے، اور فتویٰ وہی ہے جو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں.